نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورہ فصلت سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 25 سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ اور ہم نے ان کے لیے مقرر کیا ہے ان کے ساتھیوں کو، کافروں کے لیے، فزینوا، بس وہ ان کے لیے آراستہ کیے اس چیز کو جو ان کے سامنے ہے اور اس چیز کو جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ان کی دنیاوی زندگی کو۔ وحق علیہم القول، اور ان پر اللہ کا عذاب واجب ہو چکا ہے ان کافروں پر، فی امم، ان امتوں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جنات اور انسانوں میں سے۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک یہی لوگ حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وقال الذین کفروا، آیت نمبر 26 ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، لا تسمعوا لہذا القرآن، کفار آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور قرآن کی تلاوت کے وقت تم گڑبڑ کرو، شور و شغب کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ فلنذیقن الذین کفروا، آیت نمبر 27، یقیناً ہم کافروں کو چکھائیں گے سخت ترین عذاب کا مزہ، ولنجزینہم اسوأ الذی کانوا یعملون، اور ہم ان کو ان کے برے عمل اور بدترین عمل کی بدترین سزا دیں گے۔ ذالک، آیت نمبر 28، وہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ النار، آگ ہے، لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس میں ہمیشہ کا گھر ہے، یعنی وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے ان کے ہماری آیتوں کو جھٹلانے کا۔ وقال الذین کفروا، آیت نمبر 29، وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، ربنا ارنا الذین، اے ہمارے رب ہمیں وہ انسان اور جنات، وہ دونوں ہمیں بتا دے، الذین اضلانا، جن دونوں نے ہم کو گمراہ کیا، نجعلہما، ہم ان کو بنا دیں گے، تحت اقدامنا، ہمارے اپنے پیروں کے نیچے ہم ان کو رکھیں گے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے رہیں، سخت ترین عذاب میں رہیں۔ وقیضنا لہم، آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 29، یہ 5 آیتوں کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ وقیضنا لہم ای قدرنا لمشرکی مکہ، مکے کے مشرکین کے لیے ہم نے مقرر کر دیا ہے ان کے گمراہ کرنے والے ساتھیوں کو۔ یقال، کہا جاتا ہے، ھذا ثوبان قیضان، ھذانی ثوبان قیضان ای مثلان، یعنی یہ 2 مثالیں ایسی ہیں جو مقرر کی گئی۔ مقایضہ کس کو بولتے ہیں؟ المعاوضہ، بدلہ دینا۔ وقیل، اور کہا گیا، سلطنا علیہم، ہم نے ان پر مسلط کر دیا ہے، قرانا، ان کے دوستوں کو، اخدانن، یعنی مشرکین کے دوست کون ہیں؟ شیاطین۔ قرین کی جمع قرانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، ومن یعش عن ذکر الرحمن، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، اندھا بن جاتا ہے، تو ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مقرر کرتے ہیں، بس وہ شیطان فہو لہ قرین، اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ سورہ زخرف، آیت نمبر 36 ہے۔ فزینوا لہم، تو وہ شیاطین ان کے لیے آراستہ کر دیا اس چیز کو جو ان کے سامنے ہے اور اس چیز کو جو ان کے پیچھے ہے، ای ما تقدم من اعمالہم، یعنی ان کے گزرے ہوئے اعمال کو بھی خوبصورت بنا کر پیش کر رہے ہیں، اچھا بنا کر، اور آنے والے اعمال کو بھی، آنے والے آئندہ یہ لوگ جو گناہ کرنے والے ہیں اس کو بھی سجا کر پیش کر رہے ہیں۔ او ما بین ایدیہم من امر الدنیا، یا ما بین ایدیہم سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو کچھ ان کے سامنے ہے اس کو لوگ آراستہ کر دی، یعنی دنیا کا معاملہ، واتباع الشہوات، اور خواہشات کی اتباع، اس کو وہ لوگ آراستہ کر دی، اور جو کچھ ان کے پیچھے من امر العاقبہ، آخرت، وہ اللہ، یعنی اس کو کیا بول رہے ہیں لوگ آخرت کے بارے میں؟ شیاطین کافروں کو گمراہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آخرت نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے۔ وحق علیہم القول، اور ان پر، ان کافروں پر اللہ کا عذاب واجب ہو چکا ہے، کلمۃ العذاب، فی امت، فی جملۃ امم، جملہ کافر امتوں میں ان کا بھی شمار ہوگا، اور اس کا محل نصب ہے بہر حال کی بنیاد پر، کائنین، اس حال میں کہ وہ ان امتوں میں ہوں گے،
جو گزر چکی ہے ان سے پہلے، جنات اور انسانوں میں سے جو کافر ہیں. انہم کانوا خاسرین، بے شک یہی لوگ حقیقت میں نقصان اٹھانے والے. ہوا تعلیل استحقاقہم العذاب، یہ علت بیان کرنا ہے ان کافروں کے عذاب کے مستحق ہونے کی. عذاب کے مستحق کیوں ہو رہے لوگ؟ کیونکہ کفر اور شرک کیے، اپنے آپ کو نقصان پہنچائے. اور ضمیر ان کے لیے بھی ہے اور گزری ہوئی کافر امتوں کے لیے بھی ہے. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کفر کیا، کافروں نے کہا، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو تم نہ سنو. اذا قرئ، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو لوگ قرآن سننے سے روکتے تھے. والغوا فیہ، اور تم اس میں شور و شغب کرو. لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ. وعارضوہ، قرآن کا مقابلہ کرو دوسرے ایسے کلام سے جو سمجھ میں نہیں آتا. حتی تشوشوا علیہ، یہاں تک کہ تم تشویش میں ڈال دو. وتغلبوا علی قراءتہ، نبی کی قراءت پر، قرآن کی قراءت پر تم غالب آ جاؤ. اور لغت واللغا، لغا کس کو بولتے ہیں؟ الساقط من الکلام، بیکار کلام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. یعنی بیکار گفتگو کرو. قرآن جب پڑھا جا رہا ہے تو تمہاری آوازیں بلند ہو تاکہ لوگ قرآن نہ سن سکے. تو قرآن کو سننے سے روکنا یہ کافروں کا شیوا ہے. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، یقیناً ہم ضرور کافروں کو سخت ترین عذاب کا مزہ چکائیں گے. یجوز، جائز ہے کہ ان یریدا بالذین، کہ اللہ تعالیٰ مراد لے الذین کفروا سے یہی لوگ جو شور و شغب کر رہے ہیں، اور ان کو یعنی دوسرے کافروں کو یہ جو کفار شور و شغب کا حکم دے رہے ہیں یہ لوگ مراد ہو. اور ولیکن یذکر الذین کفروا، لیکن اللہ تعالیٰ الذین کفروا جو ذکر فرمائیں یہ عام ہے ور تمام کفار. لینتووا تحت ذکرہم، تاکہ یہ لوگ بھی شامل ہو جائیں ان کے ذکر میں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور ہم ان کو سزا دیں گے، بدلہ دیں گے ان کے بدترین عمل کا، بدترین صلہ ہم دیں گے ان کو. ای اعظم عقوبۃ، یعنی سخت ترین عذاب ہم ان کو دیں گے. علی اسوأ اعمالہم، ان کے بدترین اعمال پر. وہو الکفر، اور وہ کفر ہے. ذالک جزاء اعداء اللہ النار، وہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ جہنم ہے. ذالک، یہ اشارہ ہے، یعنی الاسوأ، برا عمل کیا ہے ان کا، بری سزا کیا ہے بتا رہے ہیں. بری سزا یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کی سزا اور بدلہ جہنم کی آگ ہے. ویجب، اور واجب ہے کہ ان یکون التقدیر، تقدیر یہ ہو اسوأ جزاء الذین کانوا یعملون، یعنی وہ لوگ جو عمل کیا کرتے تھے اس کی بدترین سزا جہنم کا عذاب ہے. حتی تستقیم ہذہ الاشارہ، یہاں تک کہ یہ اشارہ صحیح ہو جائے. النار، یہ عطف ہے، عطف بیان ہے جزا کا. وہ جزا کیا ہے؟ وہ آگ ہے. یا مبتدا محذوف کی خبر ہے. ہوا النار لہم فیہا دار الخلد، لہم فیہا، ان کافروں کے لیے جہنم میں ہمیشہ کا گھر ہے، یعنی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے وہ کفار. ای النار فی نفسہا دار الخلد، یعنی آگ فی نفسہا، اپنی ذات میں خود یہ ہمیشہ کا گھر ہے. جہنم کی آگ ختم نہیں ہوں گی کبھی. کما تقول، جیسا کہ تم کہتے ہو، لک فی ہذہ الدار دار السرور، تمہارے لیے اس گھر میں خوشی کا گھر ہے. وانت تعنی، اور تم مراد لیتے ہو الدار بعینہا، وہی گھر. یہ گھر الگ ہے، خوشی کا گھر الگ ہے، ایسا مراد نہیں ہے. جزاءً، یہ بدلہ ہے، یعنی جوزو بذالک، یعنی ان کو بدلہ دیا جائے گا اس کا. جزاءً، یعنی یہ بدلہ ہے ان کے ہماری آیتوں کو جھٹلانے کا. یہ بدلہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 29 ہے. اور کافر کہیں گے قیامت کے دن جب جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا تو کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ارینا، ہمیں بتا دے وہ جنات اور وہ انسان جو ہم کو گمراہ کر دیے. نجعلہما، ہم ان دونوں کو رکھیں گے، ویسے انسانوں اور ویسے جناتوں، ہمارے پیروں کے نیچے. لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں رہے، نچلے طبقے میں زیادہ عذاب ہوگا. ارینا، وہ بھی سکون الرائی. ارینا کون پڑھیں گے؟ لثقل الکثرت، کثرے کے ثقیل ہونے کی وجہ سے. بعض یعنی مکی، شامی اور ابو بکر، جیسا کہ انہوں نے کہا فخذ فخذ، دونوں طریقے سے پڑھا گیا. وبالاختلاط ابو عمر الذین اضلانا، اے ہمارے رب ہمیں بتا دے وہ جنات اور وہ انسان جو ہمیں گمراہ کیے، یعنی وہ دو شیطان جو ہم کو گمراہ کیے.
جنات میں سے جو شیطان ہیں، انسانوں میں سے جو شیطان ہے۔ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ، کیونکہ شیطان کی 2 قسمیں، جنی ایک، انسی ہے۔ جی شیطانوں میں کیا؟ شیاطین 2 قسم کے ہیں، انسانوں میں سے بعض شیطان ہے اور جنات میں سے بعض شیطان ہے۔ تو انسانوں میں سے جو شیطان ہیں وہ کس قسم کے شیطان ہیں، اور جنات یعنی جو گمراہ ہے اور خود کیا ہے؟ جو گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ شیاطین الانس ہیں۔ اچھا، اور جو جنات لوگوں کو غلط راستے پہ ڈال رہے ہیں، بہکا رہے ہیں، وسوسے ڈال رہے ہیں، جیسا کہ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ۔ اے رسول اللہ فرما دیجئے اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے اس کی میں پناہ مانگتا ہوں، الہ الناس جو تمام لوگوں کا خدا ہے اس کی میں پناہ مانگتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، خوب وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ خناس کون ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی ہے اور لوگوں میں سے بھی ہے۔ قرآن تو جب کافروں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو وہ لوگ دنیا میں جو لوگ ان کو بہکائیں ان کے بارے میں اللہ کے سامنے یہ کہیں گے کہ مولا یہ انسان، یہ جنات ہم کو بہکائے تھے، ان کو تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے تھے انسانوں کے شیاطین، انسانوں میں سے جو شیطان ہیں اور جنات میں سے جو شیطان ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 112۔ نجعلہما، ہم ان دونوں کو یعنی شیاطین الانس، شیاطین الجن کو ہم رکھ دیں گے ہمارے پیروں تلے، پیروں کے نیچے، تاکہ وہ سب سے نیچے ہو جائے جہنم میں، جزاء اضلالہم ایانا، ان کے گمراہ کرنے کی سزا کے طور پر ہم کو وہ لوگ جو گمراہ کیے، اس لیے مولا ان کو جہنم کا سب سے بدترین عذاب نچلے طبقے میں ان کو داخل کر کے دے دے۔ یہاں تک کافروں کے متعلق، ان کے اعمال اور ان کے انجام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمایا۔ اب یہاں سے ایمان والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آیت نمبر 30، 31 اور 32۔ ان الذین قالوا، یقیناً وہ لوگ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر قائم رہیں، اسی بات پر قائم رہے، ایمان پر۔ اب ان کا فیضان کیا ہے بتا رہے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر نازل ہوں، فرشتے آئیں گے، رحمت کے فرشتے ان کے بعد، یہ کہتے ہوئے ان کی موت کے وقت اللہ تخافوا، کہ تم خوف زدہ مت ہو، ولا تحزنوا، غم زدہ بھی مت ہو۔ خوف اور غم کیوں لے کے یہاں پہ؟ آخرت کا خوف، اب آگے جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ کیا حال ہوگا، قبر اور حشر کا خوف تھا۔ فرشتے ہو رہے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ایمان تمہارے ساتھ ہے۔ غم کس بات کا ہو رہا؟ بیوی بچے چھوٹ رہے ہیں، گھر والے چھوٹ رہے ہیں، یعنی دنیا کے جو رشتہ دار ہیں ایمان والے اور گھر والے، وہ لوگ جو چھوٹ رہے ہیں اس کا جو غم ہو رہا تھا، وہ لوگ بول رہے ہیں غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم نہ غم کی ضرورت ہے نہ خوف کی ضرورت ہے، نہ تم خوف زدہ ہو نہ غم زدہ ہو۔ وَأَبْشِرُوا، بلکہ تم خوش ہو جاؤ، بِالْجَنَّةِ الَّتِي، اس جنت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تم اچھی جگہ پہ جا رہے، غم کب ہوتا؟ جس مقام پر تھا اس سے برے مقام پہ اگر انسان جا رہا ہے تو اس کو غم ہوگا یا ڈر ہوگا، خوف ہوگا۔ دنیا سے بہتر آخرت کے مقام، جنت میں جا رہا ہے مومن، تو اس کو خوف اور غم کی ضرورت ہی نہیں۔ نحن اولیاء، آگے اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے، استقامت کے کئی معنی ہیں۔ آیت نمبر 31، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، ہم تمہارے نگران کار ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے آخرت میں وہ چیزیں ہیں جس کا تمہارا نفس خواہش کرے گا، تم جو چاہو گے وہ چیز ملیں گی وہاں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے آخرت میں وہ چیزیں ہیں جو تم مانگو گے، جو تم طلب کرو گے۔ نُزُلًا من غفور رحیم، یہ خوب بخشنے والے، خوب رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مہمان نوازی ہیں۔ ان الذین قالوا، آیت نمبر 30، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ای نطقوا بالتوحید، یعنی جو توحید کا کلمہ پڑھے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہیں، ثم ثبتوا علی الاقرار، اس اقرار پر، اس ایمان پر قائم رہیں،
وہ مقتضیات ہی اور اس کے تقاضوں پر. وانی صدیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر مروی. آپ فرماتے ہیں کہ استقاموا فعلا کما استقاموا قولا، جیسا قولی اعتبار سے قائم رہے عملی اعتبار سے بھی استقامت پر رہے. قول یعنی کلمہ جو پڑھے تھے اس عقیدے پر قائم رہیں، عملی طور پر بھی قائم رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وعنہ اور ان سے یہ روایت ہے کہ انہو تلاہا کہ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی. ثم قال پھر آپ نے فرمایا، لوگوں سے پوچھا کہ ما تقولون فیہا، تم اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ لم یذنبوا. استقامت کے معنی بعض لوگ یہ مراد لیے کہ بھئی ایمان لانے کے بعد وہ لوگ گناہ نہیں کی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حملتم الامر، تم معاملے کو محمول کر دی، علی اشدہ سخت ترین معنی پر. گناہ نہیں کیے یہ تو ناممکن چیز ہے، ایمان والے سے بھی گناہ ہو سکتا ہے. قالوا تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لم یرجعوا الی عبادت الاوثان، ایمان لانے کے بعد بت پرستی کی طرف مائل نہیں، ایمان پر قائم رہے. یہ معنی ہے. اچھا بت پرستی کی طرف نہیں لوٹے، دوبارہ پھر کفر اور شرک کی طرف نہیں گئے، بھائی ایمان پر قائم رہے. وہ مراد کلمہ پڑھ لیے اور آخری سانس تک ایمان پر قائم رہے، ایمان سے نہیں ہٹے. جی کفر اور شرکیہ کوئی عمل نہیں کرے، جی کفر اور شرک سے بچے رہیں، یہ معنی ہے. تو ان پر اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتوں کو نازل فرمائے. تمام ایمان والوں کے لیے بشارت ہے. سبحان اللہ سبحان. عقیدے پر استقامت مراد ہے، ایمان اور عقیدے پر قائم رہنا. جی پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ قول دو تفسیریں بیان ہیں. جی صدیق مطلب یہ ہے کہ بھئی زبان سے جو کلمہ پڑھے نا جی اسی کے مطابق عقیدہ بھی عملی طور پہ ویسی رکھے. کلمہ پڑھ کے پھر عملی طور پر شرک یا کفر کی طرف نہیں گئے، یہ بولنا چاہ رہا. جی جی جی. وعن عمر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. آپ فرمائیں گے لم یروغوا روغان الثعالب، یعنی لومڑی کی چال نہیں چلے وہ لوگ، یعنی منافق نہیں بنے. زبان سے کلمہ پڑھ رہے لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، ایسا نہیں کرے. دل سے بھی ایمان لائے، زبان سے بھی اظہار کیا کلمہ. سبحان اللہ. ای لم ینافقوا، منافقت اختیار نہیں کیے وہ لوگ، خالص ایمان لائے دل سے بھی زبان سے بھی. وعن عثمان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر مروی. آپ فرمائیں کہ اخلصوا العمل، وہ عمل کو خالص کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے عمل کی. وعن علی رضی اللہ عنہ ادوا الفرائض، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے پھر اس پر قائم رہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ فرائض کو ادا کیے. اچھا. وعن الفضیل حضرت فضیل سے مروی، یہ تابعی ہے. زہدوا فی الفانیہ، فانی چیز سے بے رغبتی اختیار کی، اس سے منہ موڑ لیے دنیا سے. ورغبوا فی الباقیہ، باقی رہنے والی جو چیز ہے آخرت کی طرف مائل ہو گئے. وقیل اور کہا گیا حقیقت الاستقامت، استقامت کی حقیقت یہ ہے کہ القرار بعد الاقرار، اقرار کے بعد اس پر قرار اختیار کرنا، اس پر قائم رہنا، ایمان لانے کے بعد اس پر قائم رہنا، ایمان سے نہ ہٹنا، یہ استقامت ہے. جی جی. للفرار بعد الاقرار، یہ مولا علی جو فرما رہے ہیں کہ فرائض کیا ادا کی. فرائض یعنی جو فرض چیزیں ہیں اس کو نہیں چھوڑے، ایمان لانے کے بعد فرض تو ادا کرنا ضروری ہے. تو ان کے لیے یہ بشارتیں ہیں. جنت تو تمام ایمان والے جائیں گے، لیکن رحمت کے فرشتے کس کے لیے اتریں گے؟ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد فرائض کو نہیں چھوڑے، فرائض کا اہتمام کرتے رہے، فرض نمازیں پڑھتے رہے، فرض زکوٰۃ دیتے رہے، فرض روزے رکھتے رہے، فرض حج ادا کی، فرض حقوق ادا کی. نوافل نہیں بھی کیے لیکن فرض بھی اگر ادا کر لیے تو ان کے لیے بھی یہ بشارت ہے. وہ سبحان اللہ سبحان اللہ. للفرار بعد الاقرار، یعنی اقرار کے بعد بھاگنا نہیں ہے، یعنی اقرار کر لیے لیکن پھر اس سے مکر جا رہے ہیں، ایسا نہیں. ایمان پر قائم رہنا مراد ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے نازل ہوں گے عند الموت، موت کے وقت. ان بمعنی ان، ای یعنی یہ کہتے ہوئے، یا بانہ یہ کہتے ہوئے کہ لا تخافوا، تم خوف زدہ مت ہو. ای لا تخافوا ما تقدمون علیہ، جس چیز کی طرف تم جا رہے ہو اس سے تم خوف زدہ مت ہو. قبر میں تم جا رہے ہو، وہاں پر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. حشر کے میدان میں تم جاؤ گے، وہاں پہ بھی خوف کی ضرورت نہیں ہے. ولا تحزنوا، اور تم غمزدہ مت ہو اس چیز پر جو تم چھوڑ کر جا رہے ہو. دنیا میں بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، گھر دار دنیاوی زندگی، تو اس کی تم فکر مت کرو. فالخوف غم، خوف اس غم کو کہتے ہیں جو انسان کو لاحق ہوتا ہے ناپسندیدہ چیز کی توقع کی وجہ سے.
یعنی کوئی چیز کے، ایک خطرناک چیز کے لاحق ہونے کا اگر خوف ہو تو اس کو خوف کہتے ہیں. یعنی خوف کا تعلق آنے والی چیز سے، اور غم کا تعلق گزری ہوئی چیز سے، اور غم اس لاحق ہوتا ہے اس کے واقع ہونے کی وجہ سے. یعنی کوئی فائدہ مند چیز چھوٹ رہی ہے یا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو اس کو غم ہوتا ہے. والمعنی، معنی یہ کہ ان اللہ تعالیٰ کتب لکم الامن من کل غم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے امن لکھ دیا، سلامتی لکھ دیا اللہ تعالیٰ ہر غم سے. یعنی کوئی غم نہیں ملے گا تم کو، غم لاحق نہیں ہوگا. فلن تذوقوا، بس تم ہرگز کوئی غم نہیں چکو گے. وابشروا بالجنہ، اور تم خوش ہو جاؤ اس جنت سے. تمہارے لیے خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا پھر دنیا میں. یعنی خوف زدہ غم زدہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ جنت دے رہا ہے، وہاں تو کوئی غم ہی نہیں ہوگا. یعنی تم جس مقام پر تھے اس سے اعلیٰ ترین مقام پر تم جا رہے ہو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اس آیت کی روشنی میں ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے کے لیے موت بہت بڑی نعمت اور تحفہ ہے، کیونکہ اس کی ترقی ہو رہی ہے اس سے. سبحان. وَأَبْشِرُوا، اور تم خوش ہو جاؤ اس جنت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا دنیا میں. یعنی اس کی موت سے پہلے پوری جنت کی بشارت خوشخبری دے کے اس کی روح کو نکالیں گے. وقال محمد بن علی، محمد بن علی الترمذی نے کہا تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکۃ الرحمن، رحمان کے فرشتے ان پر نازل ہوں گے. عند مفارقۃ الارواح الابدان، روحوں کے جسموں سے جدا ہوتے وقت. اللہ تخافوا، یہ کہتے ہوئے کہ تم خوف زدہ مت ہو. سلب الایمان، خوف کس بات کا رہیں گا؟ اور بتا رہے ہیں کہ ایمان کے چھین لیے جانے کا خوف مت کرو. شیطان تم کو بہکا نہیں سکتا، ایمان تمہارا سلامت رہے گا، تم خوف مت کرو. ولا تحزنوا، اور تم غم زدہ مت ہو اس نافرمانی پر جو تم سے ہو گئی تھی. یہ کون بولا؟ فرشتے بولیں گے. وابشروا، اور تم خوش ہو جاؤ جنت کے داخل ہونے، جنتوں میں داخل ہونے سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا فی سالف الزمان، گزرے ہوئے زمانے میں. نحن اولیاؤکم، یعنی گناہوں کی مغفرت بھی اللہ تعالیٰ فرما دیں گا ایمان والوں کو، ایمان پر قائم رہنے کی وجہ سے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، یعنی جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، رسول سے محبت کرنے والا ہے، تو موت سے پہلے اس کو پوری خوشخبری اطمینان دلا کے اس کی روح نکالیں گے. نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے اولیاء ہیں، مددگار ہیں، تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں. نحن، یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں. تمہارے گھر والے چھوٹ رہے ہیں، بیوی بچے چھوٹ رہے ہیں، بھائی بہنیں وغیرہ چھوٹ رہے ہیں، دوست چھوٹ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، فرشتے تمہارے ساتھ ہوں گے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کما ان الشیاطین، جیسا کہ شیاطین نافرمانوں اور کافروں کے دوست رہیں گے. فکذالک الملائکہ، تو اسی طرح فرشتے متقین اللہ سے ڈرنے والے جو بندے ہیں ان کے دوست رہیں گے فرشتے. وَأَحِبَّائِهِمْ، اور ان سے محبت کرنے والے ہوں گے فی الدارین، دونوں جہاں میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے جنت میں وہ چیزیں ہوں گی جس کا تمہارا نفس خواہش کرے گا، تمہارا نفس جو چاہے گا، جو نعمتیں وہ تم کو ملیں گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو تمنا کرو گے، جو تم چاہو گے، جو تم خواہش کرو گے. نزولاً، یہ مہمان نوازی ہے تمہاری اس اللہ کی طرف سے جو خوب بخشنے والا ہے، خوب رحم کرنے والا ہے. وہ رزق، نزول کی سہولت ہے وہ رزق جو مہمان کے لیے تیار کیا جاتا ہے. وہ ضیف، اور وہ مہمان ہے. اس کو جو نسو آ رہا ہے حال کی بنیاد پر، اس حال میں کہ یہ نزول ہے، تیار کیا ہوا رزق ہے، یہ غفور رحیم کی طرف سے ہو رہا ہے. ومن احسن قولا، یہاں سے نیا ایک مضمون شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 33. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، یعنی اس شخص سے بڑھ کر کون اچھا ہو سکتا ہے؟ اس شخص سے بڑھ کر کس شخص کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ اس شخص کی بات سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. یعنی دعوت الی اللہ، لوگوں کو نصیحت اور وعظ و نصیحت کرنے کے لیے جو کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس کی گفتگو سے بہتر کسی اور کی گفتگو نہیں ہو رہا. آیت نمبر 34. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتی. ادفع، بس تم برائی کو دور کرو اس چیز کے ذریعے جو زیادہ اچھی ہے، یعنی برائی سے تم مقابلہ کرو، برائی کا مقابلہ کرو اچھائی کے ذریعے. فَإِذَا الَّذِي، بس تب تو وہ شخص جس کے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے گا کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ تمہارا جگری دوست ہے، گہرا دوست.
آیت نمبر 35 وما یلقاها الا الذین صبروا. اس کا ترجمہ دوبارہ گہرا دوست کو مجھے. یعنی کوئی شخص تمہارے ساتھ اگر برائی کر رہا ہے تو تم اس کی برائی کا مقابلہ کرو نیکی کے ذریعے. کوئی اگر بد اخلاقی سے پیش آ رہا تو بد اخلاقی کا مقابلہ تم بد اخلاقی کے ذریعے اس کا جواب مت دو, تم حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اگر نیکی کرتے جاؤ گے اور نیکی کے ذریعے برائی کو اگر دور کرو گے تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جو تمہارے سے دشمنی کر رہا تھا اس کے درمیان اور تمہارے درمیان ایسی خوشگواری آ جائے گی, ایسی محبت پیدا ہو جائے گی گویا کہ وہ تمہارا گہرا جگری دوست ہو جائے گا. سبحان اللہ. یعنی حسن اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے. یعنی عموماً دنیا میں جو سب سے بڑا جو بگاڑ ہے, جو سب سے بڑا فساد یہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی شکایت کرتے ہیں کہ بھئی فلاں ہمارے ساتھ ایسا کیا, فلاں ہم کو ایسا بولا, فلاں ہم کو برا بھلا کہا, فلاں ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا. اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے سلوک کو تم بیان کرتے مت جاؤ, تم اچھائی سے اس کا جواب دو. لوگ جیسا سوچتے ہیں کہ بھئی اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے, یہ جاہلیت کا جواب ہے. قرآن کا جواب یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن. اینٹ کا جواب پھول سے دو, تم اینٹ کا جواب پھول سے دو. کیا بات. ظلم کا جواب احسان سے دو. کوئی ظلم کر رہا تم اس پر ظلم کرو گے تو قیامت تک ظلم کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. تو معاشرے میں جو سب سے بڑا جو بگاڑ ہے عبادتوں کا نہیں ہے. عبادت کر رہا ہے انسان جو کمال نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے, جن لوگوں کے ساتھ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے اکثر ان لوگوں کی طرف سے تکلیف ہوتی. تو اللہ تعالیٰ اس کا حل بتا رہا ہے کہ اس طرح اگر تم ایک دوسرے کی برائی کرتے رہو گے, شکوے شکایتیں کرتے رہو گے تو ماحول کبھی اچھا نہیں بنے گا, خوشگوار نہیں ہوگا. لہذا اگر کوئی تم پر ظلم کر رہا ہے, تم کو تکلیف پہنچا رہا ہے, تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کرو. اب لوگ بولتے بھئی اچھائی کرنے سے کیا ہوتا, ویسا نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا تم کنٹینیو اگر اچھائی کرتے کرتے اس پر قائم رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو تمہارا دوست بنا دے گا. یہی تمہاری بڑی کامیابی. سبحان اللہ. بے شک حق حق حق. ہائے 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 ہائے. آیت نمبر 35 پھر اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کو بتا رہا. یہ جو چیز ہے یہ اگر کوئی انسان اختیار کر لیا بڑی سی بڑی مصیبت بھی اس کی ٹل جاتی. دشمنیاں ختم ہو جاتے, نفرتیں ختم ہو جاتے, ماحول میں جو کشیدگی ہے وہ ختم ہو جاتی, ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جاتی. انسانیت کا درس دیا گیا قرآن میں. لڑائی جھگڑے کا یا ظلم و ستم کا نہیں, بلکہ اگر مسلمانوں پر کوئی ظلم بھی کر رہا ہے تو مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ تم حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو, دشمن کے ساتھ بھی اچھائی کرو. اس سے بڑھ کر اور کیا تعلیم چاہیے. اسلام کی امن پسندی, حق پسندی, انسانیت دوستی کا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کرو, کوئی برا سلوک کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, کوئی تم کو برا بھلا کہے تو تم اس سے اچھی بات کرو, کوئی اگر بددعا دے, کوئی پتھر مارے تو تم اس کو دعا دو, بددعا مت دو. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وما یلقاها, یہ وہ بات ہے یہ نہیں دی جاتی مگر انہی لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. تو یہ چیز پانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, یہ اللہ اپنے اولیاء کو عطا فرماتا. مقربین کے صفات ہے وہ رہے. دنیا والے کیا سمجھتے بھئی اگر ہم خاموش بیٹھے تو یہ سمجھتا کمزوری ہو. اولیاء کی صفات ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جو حقیقت میں صبر کرنے والے ہیں انہی کو یہ چیز عطا کی جاتی ہے. سبحان اللہ. کوئی تحفے دے رہا خوش ہو رہے ہیں تو یہ صبر وغیرہ نہیں ہے, کمال نہیں ہے بھائی. کوئی اگر گالیاں دے رہا اس کو برداشت کرنا, کیا بات. کوئی کھلا رہا ہے تو وہ اس وقت تو کوئی بھی خوش رہے گا, لیکن کوئی برا بھلا کہہ رہا, برا سلوک کر رہا, اس کو برداشت کرنا, یہ اصل کمال ہے. اکثر لوگ بولتے ہیں بھائی انہوں ہی نہیں مل رہے, ہم کہاں سے ملنا. رشتہ داروں میں بھی ہوتا بھائی انہوں کھڑ گئے, وہ نہیں ہے بھائی. رشتہ داری کو جوڑنے کا مطلب جو نہیں مل رہا اس سے ملنا آپ جا کے. جی اسلامی تعلیمات دیکھیے. اب وما یلقاها الا الذین صبروا, یہ چیزیں نہیں عطا کی جاتی مگر انہی لوگوں کو جو صبر کرنے والے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ بیان فرما دے. یہ چیز, یہ نعمت, یہ حسن اخلاق, دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی جو صفت ہے یہ نہیں دی جاتی مگر انہی لوگوں کو جو بڑے نصیب والے, اللہ کے بعد جو خوش نصیب اور بلند درجے والے ہیں انہی کو اللہ یہ صفت عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اس سے معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فلسفے کو بیان کر دیا کہ عبادت کے ذریعے ہی خدا کا قرب نہیں ملتا بھائی. مخلوق کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے ہیں, خصوصاً ایسے وقت پہ جب مخلوق کی طرف سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کو برداشت کرنا یہ اولیاء کے درجے تک انسان کو پہنچا دیتا ہو. اللہ فرما رہا ہے یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے.
ہائے 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 ہائے. انسان اپنی فطرت مزاج کے حساب سے تو یہ ہے کہ کوئی کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا انسان، خاص طور پر اس کے نفس کے خلاف اگر کوئی چیز ہو رہی، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی اس کی بے عزتی کر رہا، تو یہ تمام چیزوں کو برداشت کرنا یہ اولیاء کی صفات ہے. بے شک. اللہ اکبر، بہت بڑا فلسفہ اللہ تعالیٰ اس میں بیان کرتا ہے. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو آدمی اس چیز کو اختیار کرے گا وہ ہمارے پاس بڑے نصیب والا ہے. ایک حدیث پاک بھی اس ضمن میں یاد رہی کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ مقام میں اس کو بحل عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. حق ہے بھائی، ہر اعتبار سے تم حق پہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خاموش بیٹھے ہیں، صبر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جنت میں سب سے جو اعلیٰ مقام ہے اس میں محل عطا فرمائے گا. صبر کرنا مراد ہے یا پھر اپنے حق کو چھوڑ دیں، جھگڑا فتنہ فساد، فتنے فساد کے خوف سے گیری اگر پیدا ہونے کا خطرہ ہو، اندیشہ ہو تو چھوڑ دینا یہ بہتر ہے بھائی. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو دنیا کے اس یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے حق کو معاف کر دے گا، چھوڑ دے گا، تو اللہ تعالیٰ جنت میں عطا کرے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں قربانی کی وجہ سے یہ مقامات ملتے ہیں. صبر ہے، تحمل ہے، تکلیفیں وغیرہ ہیں. تو عموماً جو ہے انسان کا جو معاملہ ہوتا ہے ساتھ والوں سے تکلیف پہنچتی ہے، جو قریب جو لوگ رہنے والے قریبی رشتہ دار ہیں، یا ہو سکتا ہے بیوی بچوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، پڑوسیوں کی طرف سے، یا جہاں پہ کام کرتے ہیں یا جو لوگ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے. تو یہ برداشت کرنا چاہیے. اور بچوں کو ڈانٹنا نہیں، مطلب مارنا نہیں چاہیے. عام طور پر جو ماں باپ غصے میں آ کر جو بچوں کو جو ہے گھسے لاتا مکے مارتے ہیں اور جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ایسا مظاہرہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے والدین. حسن اخلاقی تعلیم دینا چاہیے بچوں کو، نرم انداز. ماں باپ کے لیے بھی اس میں ایک بہتر، تمام لوگوں کے لیے بھائی جس سے بھی انسان کو تکلیف پہنچے اس تکلیف کو برداشت کرنا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے کو جاری رکھنا، یہ ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے. اولیاء کی صفات میں سے ہی سیدنا امام حسین علیہ السلام. بے شک بے شک بے شک. قربان جائیے. جیسے صبر فرمائے، صبر اور تحمل جو فرمایا، یقیناً یہ بہت اعلیٰ مثال ہے. تو اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو چیز ہے یہ معاشرت، یہ پہلو اگر مسلمان اختیار کر لیں تو انشاءاللہ بہت کافی تبدیلی ہے. کافی تبدیلی ہے بے شک. کیونکہ اکثر جو لوگوں کو جو شکایت ہوتی ہے یہی چیزوں کی، اکثر 90% جو معاملات ہوتے ہیں دنیا میں، یعنی نماز کے دوران کسی کا کسی سے اختلاف نہیں ہوتا، مسجد میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، عبادتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اختلاف کہاں پہ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ بندے کا جو معاملہ ہے اس میں کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف نہیں ہے نا بھائی. نماز میں کوئی اختلاف نہیں کرا، نماز پڑھنے کے لیے تو تمام لوگ تیار ہیں. روزہ رکھنے میں یعنی انسان کا جو جھگڑا ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، مخلوق سے ہوتا ہے نا، مخلوق کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہے. تو ویسے وقت پہ کیا تدبیر اختیار کرنا ہے اس حکمت کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور فرما رہا ہے کہ یہ ہر ایک کو چیز نہیں ملتی ہے، صبر والوں کو ملتی ہے، نصیب والوں کو یہ چیز ملتی ہے. یعنی دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بہت بڑی خوبی ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تو اس کا اندازہ لگا سکتے، کیونکہ یہ انسان اپنے نفس کو مٹانا ہے. کیونکہ جب انسان کو کسی کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے دل میں ایک قسم کی نفرت بڑھ جاتی، ارے فلاں شخص مجھ کو ایسا بولا تھا، ایسا کیا تھا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مزاج کو تم مٹا دو، یہ جو تمہاری فطرت ہے اس کو تم مٹا دو، غصے کو پی جاؤ. تو یہ نفس کو مٹانا ہی یہ تصوف اور ولایت ہے. اس قرآنی تعلیمات کیا ہے دیکھیے، یہ اگر ایک تعلیم کو اگر اپنا لیا جائے تو پوری دنیا میں امن ہو. تو قرآن امن کا پیغام لے کر آئے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ. کسی سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ بھی جائے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے. یہ ان آیتوں میں یہ درس دیا گیا. آیت نمبر 36 وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی چیز آپ کو حق سے ہٹانے کی اگر کوشش کریں تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو آپ اللہ کی پناہ مانگیں. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ، بے شک وہی سننے والا، العلیم جاننے والا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ، اب اس کی تفسیریں بیان کر رہے ہیں. آیت نمبر 33، 34، 35 اور 36، 4 آیتیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ، یعنی اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلایا، یعنی اللہ کی عبادت کی طرف، اور وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں بڑھا. دعا الی التوحید، حضور توحید کی طرف بلایا، اللہ کی کو ایک ماننے کی طرف آپ دعوت دی. وعمل صالحا، اور نیک عمل کی.
خالصاً یعنی خالص عمل، وقال اور آپ نے فرمایا اننی من المسلمین، بے شک میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، اللہ کے آگے سر جھکانے والوں میں سے ہوں، تفاخراً بالاسلام، اسلام پر فخر کرتے ہوئے اور اسلام کا عقیدہ ثابت کرتے ہوئے، او اصحابہ علیہ السلام، یا حضور علیہ السلام کے اصحاب مراد ہے برہم، اویل المؤذنون یا اذان دینے والے برہم، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں ابھی لوگ، اذان دینا اللہ کی طرف بلانا ہے، یا تمام ہدات رہنما، جتنے بھی مسلم رہنما ہیں نا، مسلمان رہنما جتنے بھی علماء ہیں، والدعاۃ الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے مبلغین ہیں، یہ تمام لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو تم برائی کو دور کرو اس اچھائی کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے جو زیادہ اچھا ہے، یعنی الحسنۃ والسیئۃ متفاوتتان فی انفسہما، اچھائی اور برائی دونوں فی نفسی، بذات خود بھی یہ دونوں الگ الگ ہے، ایک جیسے نہیں ہو سکتے، دونوں میں فرق ہے۔ فخذ بالحسنات، تو تم اچھائی کو اختیار کر لو، التی ہی احسن، جو زیادہ اچھی ہے اپنی بہن سے، یعنی برائی کے مقابلے میں، یعنی جب تم اچھائی کو، ایسی اچھائی کو اختیار کر لو جو زیادہ اچھی ہو دوسری اچھائی سے ہو، یعنی جب تمہارے سامنے دو اچھائیاں اگر آ جائیں تو ان میں سے زیادہ جو اچھی چیز ہے اس کو اختیار کرو۔ جیسے ظالم ظلم کیا تم پر، کوئی ایک تھپڑ مار دیا، شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ شخص اس کو ایک تھپڑ مارے، یہ بھی اچھا ہے کام، لیکن اس سے اچھا کیا ہے؟ معاف کر دینا، تو معافی کو اختیار کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مطلب فدفع، یہاں پر مطلق نیکی بھی مراد ہے۔ مثال کے طور پہ یہ تو آپ جو فرمائے وہ بھی ہے، اس کے علاوہ کیا یہ بات بھی ہے کہ سامنے دو نیک کام ایسے ہیں کہ ایک کم ثواب والا ہے، ایک زیادہ ثواب والا نیک کام ہے، تو کم ثواب والے کام کو چھوڑ کر زیادہ ثواب والے کام کو کرنا یہ بہتر ہے، افضل ہے، اچھائی سے اچھائی کو اختیار کرو، اچھے سے اچھے عمل کو۔ فدفع بہا، پس تم اس اچھائی کے ذریعے اس برائی کو دور کر دو جو تم پر آ رہی ہے، من بعد اعدائک، تمہارے بعض دشمنوں کی طرف سے، کما لو اساء الیک رجل اساءۃ، جیسا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی آدمی برائی کرے، فالحسن، تو اچھائی یہ ہے کہ ان تعفو عنہ، کہ تم اس کو معاف کر دو، واللتی ہی احسن، اور وہ چیز جو زیادہ اچھی ہے وہ یہ ہے کہ ان تحسن الیہ، کہ تم اس کو معاف بھی کر دو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے برے سلوک کی جگہ، ان جو تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے اس کی جگہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مثل ان یذمک، مثال کے طور پہ اگر وہ تمہاری برائی بیان کرے تو تم اس کی تعریف کرو، او یقتل ولدک، یا وہ تمہارے لڑکے کو اگر قتل کرے، فتفتی ولدہ، تو تم اس کے لڑکے کو چھڑاؤ، بچاؤ اس کے دشمن کے ہاتھ سے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تب تو یعنی جب تم ایسا کرو گے، برائی کو دور کرو گے اچھائی کے ذریعے، تو تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے گا، تمہارے اس دوست کی طرح ہو جائے گا جو جگری دوست ہوتا ہے دوستی میں تمہارے لیے۔ ثم قال، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما یلقاها، ای وما یلقا هذه الخصلۃ التي هي مقابلۃ الاساءۃ بالاحسان، اور یہ خصلت جو برائی کا مقابلہ کرنا ہے اچھائی سے، یہ نہیں دی جاتی، عطا نہیں کی جاتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے، اہل صبر اور صبر کرنے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ یہ چیز عطا فرماتا ہے، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر نصیب والوں کو جو خوش نصیب ہیں اللہ کے پاس، الا رجل، مگر وہ آدمی رجل خیر، جو نیک ہے، رجل خیر، نیکی والا ہے، وفقہ، جس کو توفیق دی گئی، لحظ عظیم من الخیر، یہ نیکی اور یہ جو خصلت ہے معاف کرنے کی اور دشمن کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی جو صفت ہے، یہ اسی شخص کو دی جاتی ہے، اس نیک آدمی کو جو نصیب والا ہوتا ہے، یعنی جو خوش نصیب ہوتا ہے، جو بڑے نیک کاموں کی جس کو توفیق دی گئی۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائے گا فَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فا استعمال نہیں کیا گیا ہم پہ، بغیر فا کے ادفاع ہے ہم پہ، اعلیٰ لِأَنَّهُ عَلَىٰ تَقْدِيرِ قَائِلٍ قَالَ، کیونکہ یہ اس قائل کی کو ماننے کی صورت میں ہے جو یہ کہہ رہا ہے، کہ کہنے والے نے یہ پوچھا کہ جب نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہے تو میں کیا کروں، کیسے کروں، تو فقیلا، تو کہا گیا ادفع باللتی، تو تم برائی کو مٹا دو، دفع کر دو اس چیز کے ذریعے، اس خصلت کے ذریعے جو زیادہ اچھی ہو۔ وقیلا، اور کہا گیا کہ لا زائدہ ہے،
ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ میں ولا میں جو لا ہے وہ زائدہ ہے تاکید کے لیے. والمعنی معنی یہ ہے کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وکان القیاس علی ھذا التفسیر اور قیاس اس تفسیر پر یہ تھا کہ یقال کہا جاتا ہے ادفع باللتی ہی حسنۃ یعنی تم سیئہ برائی کو مٹا دو حسنہ کے ذریعے. لیکن احسن فرمایا اللہ تعالیٰ ولیکن وضع التی ہی احسن التی ہی احسن کو حسنہ کی جگہ رکھا گیا یعنی نیکی کی جگہ سب سے بڑی نیکی زیادہ اچھی عمدہ جو نیکی ہے اس کو رکھا گیا لیکن تاکہ یہ زیادہ بلیغ ہو جائے نیکی کے ذریعے دفاع کرنے میں. لأن من دفع بالحسنى کیونکہ جو زیادہ اچھی نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرے گا فہان علیہ الدفع تو اس سے کم درجے کی نیکی کے ذریعے اس کو برائی کو دور کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. وعن ابن عباس حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے باللتی ہی احسن سے مراد الصبر ہے یعنی تم برائی کو دور کرو اس چیز کے ذریعے جو زیادہ اچھی ہے یعنی صبر کرو تم عند الغضب غصے کے وقت والحلم اور تم بردباری کو اختیار کرو جہالت کے وقت. کوئی اگر جہالت سے پیش آئے تو اس وقت خاموش ہو جاؤ اس کو نظر انداز کر دو. والعفو عند الاساءة اور برائی کوئی برا سلوک کرے تو تم اس کو معاف کر دو. وفسر الحظ بالثواب اور یہاں پر ثواب سے مراد یعنی حظ سے مراد ثواب ہے یعنی یہ معاف کرنے کی صفت غصے کو پی جانے کی صفت اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کی جو صفت ہے یہ بڑے ثواب والوں کو ہی اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے یعنی جس کے اندر بھی یہ صفت موجود ہے اس کو بہت بڑا ثواب دیا جائے گا. وعن الحسن اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی واللہ ما عظم حظ دون الجنہ یعنی جنت سے کم کوئی اور کوئی ثواب بڑا نہیں ہے جنت کو چھوڑ کر یعنی جنت ہی سب سے بڑا ثواب ہے. یعنی ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا جو ظلم کا بدلہ نہیں لیتا جو اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہے جو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے اور جو غصے کے وقت صبر کرتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے. وقیل نزلت کہا گیا کہ آیت مبارکہ نازل ہوئی فی ابی سفیان بن حرب ابو سفیان بن حرب کے بارے میں. وکان عدوا مؤذیا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے والے دشمن تھے حضور کے دشمن تھے. فصار ولیا بس وہ حضور کے دوست بن گئے حضور کے حسن اخلاق کی وجہ سے گہرے اور جگری دوست بن گئے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ النَّزْغُ شِبْهُ الْخَنْسِ وَالشَّيْطَانُ يَنزَغُ الْإِنسَانَ كَأَنَّهُ يَخْنَسُهُ يَبْعَثُهُ عَلَى مَا لَا يَنبَغِي وَجُعِلَ النَّزْغُ نَازِغًا كَمَا قِيلَ جَدَّ جَدُّهُ أَوْ أُرِيدَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ نَازِغٌ وصفا للشيطان بالمصدر أو لتسويله والمعنى وإن صرفك الشيطان عما وصيت به من الدفع بالتي هي أحسن فاستعذ بالله من شره ومن على من شره ومضي على حلمك ولا تطيعه. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ اگر شیطان آپ کو بہکانے کی کوشش کرے اگر بہکائے اس خوبی کو اختیار کرنے سے روکنے کی کوشش کرے تو آپ اللہ کی پناہ مانگے شیطان سے بے شک اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ اس کی تفسیر بیان کریں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ نزغ یہ نخس کے مشابہ ہو رہے نخس ینخس شیطان ینزغ الانسان انسان کو بہکاتا ہے گویا کہ وہ اس کو ہٹاتا ہے حق سے. یبعثو انسان کو ابھارتا ہے اس چیز پہ جو مناسب نہیں ہے یعنی لڑائی جھگڑے پر ابھارتا ہے. اور نزغ کو نازغ قرار دیا گیا جیسا کہ جدہ جدو ہوئے. او اریدہ یا مراد یہ ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ نَازِغٌ کوئی بہکانے والا اگر آپ کو بہکائے شیطان کی طرف سے یہ شیطان کی صفت بیان کر دی ہے مصدر سے. اولی تسویل ہی یا اس کے آراستہ کرنے کی وجہ سے. والمعنی معنی یہ ہے کہ وَإِن صَرَفَكَ الشَّيْطَانُ اگر شیطان آپ کو پھیر دے اس چیز سے جس کی آپ کو وصیت کی گئی یعنی برائی کا مقابلہ کرنا نیکی سے یعنی برائی کو دور کرنے کا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اچھائی کے ذریعے یعنی کوئی اگر برائی کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھائی کر کے اس برے شخص کو نیک بنا دو یہ جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرنے سے اگر شیطان آپ کو پھیرنے کی کوشش کرے تو آپ اللہ کی پناہ مانگو شیطان کے شر سے اور آپ اپنے حلم پر آپ جاری رہیں یعنی آپ صبر کریں اور آپ شیطان کی اطاعت نہ کریں. انہ هو السمیع بے شک وہی سننے والا یعنی اللہ تعالیٰ سننے والا ہے
آپ کے پناہ مانگنے کو، العلیم جاننے والا ہے بنزغ شیطان، شیطان کے بہکاوے کو۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، یہاں سے آیت نمبر 37 شروع ہو رہی ہے۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات اور دن کا آنا جانا ہے، اور سورج اور چاند کا نکلنا ہے، غروب ہونا ہے، طلوع اور غروب ہے۔ لا تسجدوا للشمس، تم سورج کو سجدہ نہ کرو اور تم چاند کو سجدہ نہ کرو کیونکہ یہ مخلوق ہے تمہاری طرح۔ واسجدوا، اور تم سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، دن اور رات کو، چاند اور سورج کو پیدا کیا اور پوری کائنات کو پیدا کیا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ فإن استکبروا، آیت نمبر 38۔ اے حبیب اگر یہ لوگ سجدہ کرنے سے تکبر کرے، خدا کے آگے اگر سجدہ نہ کرے، فالذین عند ربک، بس وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں، یعنی وہ فرشتے، یسبحون لہ، اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں دن اور رات، اور وہ لوگ بیدار نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 39۔ ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اہتزت وربت ان الذی احیاها لمحیی الموتى انہ علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تم زمین کو دیکھو گے سوکھی ہوئی، مرجھائی ہوئی، پس جب ہم اس پر جب بارش نازل کرتے ہیں پانی تو وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، وربت، اور بڑھتی ہے۔ ان الذی احیا، بے شک جس نے اس کو زندہ کیا، یعنی زمین کو دوبارہ زندہ کیا بارش کے ذریعے، ہریالی کے ذریعے، وہی ذات مردوں کو زندہ کرنے والی ہے، بے شک وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن آیاتہ الدالۃ، اب یہ جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 37، آیت نمبر 38، آیت نمبر 39، یہ تین آیتوں کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ ومن آیاتہ الدالۃ علی وحدانیتہ اللیل والنہار فی تعاقبہما علی حد معلوم وتناوبہما علی قدر مقسوم والشمس والقمر فی اختصاصہما بسیر مقدر ونور مقرر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فإنہما مخلوقان وإن کثرت منافعہما واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ الضمیر فی خلقہن للآیات او اللیل والنہار والشمس والقمر لأن حکم جماعت ما لا يعقل حکم الانثى او الاناث تقول الاقلام بریتها وبریتهن ولعل ناسا منهم كانوا يسجدون للشمس والقمر كالصابئين في عبادتهم الكواكب ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود لها السجود لله تعالى فنهوا عن هذه الواسطة وأمروا أن يقصدوا بسجودهم وجه الله خالصا وإن كانوا إياه تعبدون وكانوا موحدين غير مشركين فإن من عبد مع الله غيره لا يكون عابدا لله۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے وہ نشانیاں جو اللہ کی وحدانیت پر، واحد ہونے پر، ایک خدا ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اس میں سے ایک نشانی رات اور دن ہے۔ فی تعاقبہما، ان کے باری باری آنے اور جانے میں، علی حد معلوم، ایک مقررہ حد کے ساتھ، ہر ایک کا وقت مقرر ہے۔ وتناوبہما، اور ان دونوں کے باری باری آنے میں، علی قدر مقسوم، ایک مقررہ تقسیم کے مطابق، یعنی رات کب آنا ہے، دن کا وقت کب ہے، رات کا وقت کب ہے، یہ اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے جو اللہ کے ایک خدا ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، یہ بھی اللہ کی قدرت اور خدا کے ایک ہونے کی نشانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاند اور سورج کو پیدا فرمایا، یہ دونوں اپنے اپنے وقت پر نکلتے ہیں اور اپنے اپنے وقت پر غروب ہوتے ہیں۔ فی اختصاصہما، ان دونوں کے خاص کیے جانے کے بارے میں، بسیر مقدر، مقررہ سیر کے ساتھ، کتنا ان کو دورانیہ کتنا ہے، یعنی کتنی مسافت ان کو طے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ مقرر فرما دیا۔ وہ نور مقرر، اور ان کی روشنی کتنی ہوں گی، اللہ تعالیٰ یہ بھی مقرر فرما دیا۔ لا تسجدوا، یہ جاننے کے بعد اب تم غیر اللہ کو سجدہ نہ کرو، خدا ہی کو سجدہ کرو، تم چاند اور سورج کو سجدہ نہ کرو۔ فإنہما، کیونکہ یہ دونوں بھی مخلوق ہیں، اگرچہ کہ ان کے فائدے زیادہ ہو، یہ مظاہر قدرت ہے، قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو ان نشانیوں کو سجدہ کرنا نہیں، اللہ کو سجدہ کرنا ہے۔ اللہ کی ذات ہی اصل ہے، اللہ ہی ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم چاند اور سورج کو سجدہ نہ کرو کیونکہ یہ دونوں بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا۔ وَإِن كَثُرَتْ، اگرچہ کہ ان کے فائدے زیادہ ہو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اور تم سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔
خلقہن میں جو ضمیر ہے یہ آیتوں کی طرف جا رہی ہے، یعنی ان تمام نشانیوں کو اللہ ہی پیدا کیا، یا رات اور دن، چاند اور سورج کی طرف ہے، کیونکہ وہ چیزیں جو عقل نہیں رکھتی، غیر ذوی العقول کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی یا جمع مؤنث کے حکم میں، جمع مؤنث کی بھی ضمیر لا سکتے ہیں اس کے لیے، یا واحد مؤنث بھی، خلقہن بھی لا سکتے۔ تقول تم کہتے ہو الاقلام، اقلام یہ بھی غیر ذوی العقول کی جمع ہے، قلم کی جمع، برئتھا قلموں کو میں چھلا، پینسلوں کو، وبرئتھا ہا اور ہنہ دو بھی لا سکتے۔ ولعل ناسا، ہو سکتا ہے کہ ان کافروں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو سورج اور چاند کی پرستش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کا انکار کر دیا، اس کا اللہ تعالیٰ رد کر دیا کہ چاند سورج یہ خدا نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، تم چاند سورج کو سجدہ مت کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو، ایک اللہ کو۔ جیسا کہ صابین ہے یہ بتوں کی، یعنی ستاروں کی پوجا کرنے والے بھی تھے بعض لوگ، اللہ تعالیٰ اس کا بھی رد کر دیا، یہ ستارے خدا نہیں ہیں۔ وَيَزْعُمُونَ، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ وہ لوگ ان ستاروں کو سجدہ کر کے ارادہ کرتے ہیں اللہ کے سجدے کا، تو اللہ تعالیٰ اس سے منع کر دیا، ڈائریکٹ خدا کو ہی سجدہ کرو، ستاروں کو سجدہ مت کرو، چاند سورج کو، کسی بھی چیز کو سجدہ مت کرو سوائے اللہ کے۔ فَنُهُوا عَنْ هَذِهِ الْوَاسِطَةِ، تو اللہ تعالیٰ اس واسطے کو اختیار کرنے سے منع کر دیا۔ وہ امیرو، اور اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا، وہ امیرو، اور ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے سجدے سے صرف اللہ کی ذات کا ارادہ کرے، یعنی اللہ ہی کو سجدہ کرے، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرے۔ ان کانوا ایاہ تعبدون، اگر وہ ان کانوا ایاہ یعبدون، اگر وہ اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ اللہ کو ہی سجدہ کرے۔ وکانوا موحدین، اور وہ توحید پرست تھے، غیر مشرکین، مشرک نہیں تھے۔ فإن من عبد، کیونکہ وہ جو اللہ کے ساتھ غیر کی عبادت کرے گا وہ اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا۔ اللہ کی عبادت کرنے والا وہی ہے جو صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر یہ لوگ تکبر کریں، یعنی یہ کفار اور مشرکین خدا کی عبادت کرنے سے اگر انکار کر دے، تکبر کرے، تو اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ فالذین، وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں، یعنی ملائکہ، فرشتے، یسبحون لہ، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، صبح شام، ایک لمحہ بھی وہ لوگ خالی نہیں رہتے، دن اور رات، اور وہ بیزار نہیں ہوتے، لا یملون، وہ بیزار نہیں ہوتے۔ معنی یہ ہے کہ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر یہ کفار تکبر کریں اور اللہ کے حکم کو بجا نہ لائیں اور غیر اللہ کی ہی اگر یہ لوگ عبادت کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ کو ان کی عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ ان کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ان کو جہنم کا عذاب دے گا، جہنم میں عذاب دے گا۔ اللہ کے پاس کئی ایسے فرشتے ہیں جو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ امیر، اور ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یقصدوا، کہ وہ اپنے سجدے سے صرف اللہ کی ذات کا ارادہ کریں۔ فدعہم، اگر یہ لوگ اس کو نہیں مان رہے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیجئے۔ فإن اللہ تعالی لا یعدم عابدا وساجدا بالاخلاص، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں کھوتا ایسے عبادت گزار اور سجدہ کرنے والے جو اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ سجدہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے پاس کئی ایسے بندے ہیں جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہی سجدہ کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے بندے اللہ کے پاس موجود ہیں، اللہ کو ان کافروں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ وَلَهُ الْعِبَادُ، اللہ تعالیٰ کے ایسے مقرب بندے ہیں، الَّذِينَ يُنَزِّهُونَهُ، جو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں دن اور رات، عن الانداد، شرکاء سے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ وعند ربک، عند ربک یہ عبارت ہے ورن زلفا، قریب ہے اللہ کے برے، اللہ کے پاس اونچا مقام رکھنے والے فرشتے ہیں۔ وہ موضع السجدہ، یہاں پر سجدے کی آیت ہے، لا یسمون، جو اس کو سنے یا پڑھے اس پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ وہ موضع السجدہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پاس سجدے کا مقام کیا ہے؟ لا یسمون، نہیں، ہمارے پاس سجدے کا مقام لا یسمون یہ آیت، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تعبدون ہے ورن، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، وسجدوا، اور تم اللہ ہی کو سجدہ کرو جو ان تمام نشانیوں کو، چاند سورج دن اور رات کو پیدا کیا، تمام ستاروں کو پیدا کیا، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، یہاں پر آیت سجدہ ان کے پاس، والاول احمد، لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ زیادہ محتاط ہے، بعد والی جو آیت ہے، ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ، آیت نمبر 39،
اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تم زمین کو دیکھو گے سوگی ہوئی، مرجھائی ہوئی، یابستن، مغبرتن، غبار آلود. خشوع اور تذلل کو بولتے ہیں، یعنی فروتن یا عاجزی انکساری کو بولتے ہیں، یعنی ایک دم زمین بکھری ہوئی تم دیکھو گے. یابستن یعنی سوکھی ہوئی زمین. اب یہاں پر زمین کی حالت کے لیے یہ مجازی معنی لیے گئے. خشوع کس کو بولتے ہیں؟ اصل عاجز انکساری کو. زمین کی عاجز انکساری سے مراد یہ کہ قحط سالی. زمین کو تم قحط سالی اور میں دیکھو گے، لا نبات فیہا، اس میں کوئی پیداوار نہیں ہوگی، کوئی پودا نہیں ہوگا. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پس جب ہم اس پر بارش نازل کرتے ہیں تو زمین حرکت میں آ جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے نباتات کی وجہ سے، اور وہ ربت بڑھ جاتی ہے، پھول جاتی ہے، پھلدار ہو جاتی ہے. ان الذی احیا، بے شک جس نے اس کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. فیکون قادرا علی البعث، تو ضرور بعث پر بھی قادر ہوگا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے. یعنی زمین سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، زمین کی مثال دیں. جیسے بارش کے نازل ہونے سے پہلے زمین جیسے سوکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کی گھاس وغیرہ سوکھ جاتی ہے، اور زمین یعنی پودوں سے نباتات سے خالی ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، گویا کہ وہ مردہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے تو زمین کو نئی زندگی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس طرح سوکھی زمین کو ہم ہری بھری کر سکتے ہیں تو تمہارے سوکھے وجود کو ہم ہرا بھرا کر سکتے ہیں. یعنی انسان کے مرنے کے بعد اگر وہ مٹی میں بھی اگر مل جائے، اگر وہ تہس نہس ہو جائے، اس کی ہڈیاں اگر ہو جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم قادر ہیں کہ ہم اس کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. یہ ہماری قدرت ہے. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. یعنی کوئی چیز اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے لیے ممکن ہے. فیکون قادرا، بس وہ قدرت والا ہے، بس وہ قدرت رکھتا ہے علی البعث، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر. ضرورتاً، بدیہی طور پر، واضح بات نہیں. جب انسان کچھ نہیں تھا اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو پیدا کیا، بنایا. مرنے کے بعد اس کی ایک ہڈی ہی صحیح باقی رہیں گی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. لاکھوں کروڑوں مخلوقات کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس کی قدرت اور اس کی شان بے مثال ہے. وحدہ لا شریک ہے اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے، قادر ایسا قادر ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی قدرت بے مثال ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. زمین کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرنے کے ذریعے یہ مثال دے کے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ جس طرح ہم سوکھی زمین کو بارش کے ذریعے دوبارہ اس کو ہری بھری بنا سکتے ہیں تو انسان کو بھی ہم دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. آیت نمبر 39 پر ہمارا یہ درس ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ. آیت نمبر 40 سے ہم اگلی نشست کا آغاز کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافیة والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. یا رب العالمین، تو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے طفیل مولا ہمارے اس درس کو قبول فرما. مولا قرآن پاک کی برکتوں اور رحمتوں کے ذریعے مولا ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما. ہم کو قرآن سمجھنے اور سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پوری دنیا تک اس کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمارے لیے اس کو ذخیرِ آخرت بنا دے. مولا درس سننے، درس سنانے والے، درس دینے والے اور جتنے لوگ اس میں شامل ہیں مولا، اور جس جگہ درس دیا جا رہا ہے مولا وہاں پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرما. مولا ہم سب کو تمام آسمانی بلاؤں، زمینی فتنوں، گردشوں، مصیبتوں، آفتوں، جانی اور مالی نقصان اور حوادثات سے ہم سب کو اور ہمارے اہل خانہ کو مولا محفوظ اور مأمون فرما دے. مولا عافیت اور سلامتی عطا فرما. مولا جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. خاص طور پر جناب سید محمد عبد الواسع الحسینی اور ان کے اہل خاندان اور ان کے تمام گھر کے افراد کو مولا صحت اور عافیت عطا فرما. مولا اس درس کی برکتوں سے مولا ہمارے حیدرآباد دکن میں، پوری دنیا میں مولا امن و امان عطا فرما. مولا سکون عطا فرما. ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما. ہر قسم کی بلا اور وبا سے ہماری حفاظت فرما. دونوں جہاں میں ہم کو کامیابی عطا فرما. ہر شر سے بچا، ہر خیر عطا فرما. ہر قسم کے نقصانات سے ہماری حفاظت فرما. یا رب العالمین،
اپنے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔